दोहा में इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और जमहूरिया जनूबी सूडान के सदर जनाब सिल्वा कीर के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत में साहिब सुमू अमीर ने कहा कि कतर जनूबी सूडान में क़याम अमन की कोशिशों की हिमायत करता है। कतर की वजारती कौंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इख्तियार करदा तमाम तदाबीर को जारी रखा जाएगा। और सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने ऐलान किया है कि कोविड-19 की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने के चौथे मरहले को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जनूबी सूडान के सदर जनरल सिल्वा कीर मियारदिद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि कतर जनूबी सूडान में अमन की बहाली के लिए की जाने वाली कोशिशों और तमाम फरीकों के दरमियान अमन के मुतालिक इत्तिफाक राय तक पहुंचने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाने की हिमायत करता है। साहिब सुमू अमीर ने जनूबी सूडान के सदर की जानिब से क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के इम्कानात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि वजारतों और तमाम सरकारी इदारों के मंसूबों और प्रोग्रामों में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से मजलिस शूरा में कही गई उन बातों का ख्याल रखा जाए कि ये मंसूबे और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम सिर्फ ज़ाहिरी कार्रवाई के तौर पर तैयार न किए जाएं, बल्कि वाज़े तौर पर काबिल अमल स्ट्रेटजी तैयार की जाए, जिसका एक बजट हो, एक टाइम फ्रेम हो और उस पर अमल दरामद का एक वाज़े मेयार हो, जिसकी बुनियाद पर फिर एहतसाब भी किया जा सके। वज़ीर आज़म की जानिब से वजारतों और सरकारी इदारों को अपने अपने स्ट्रेटेजिक मंसूबे तफसीलन पेश करने की हिदायत की रोशनी में वज़ीर सकाफ़त और खेल ने वजारत का मुफस्सल स्ट्रेटेजिक मंसूबा पेश किया, जिसमें सकाफती सरगर्मियाँ, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कौमी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़, सिटीज़नशिप के एहसास को मजबूत करना और महज़्ज़ब राब्ताकारी जैसे नुकात के अलावा इलाक़ाई और आलमी सतह पर सकाफती एतबार से कतर के मकाम को मुस्तहकम करना शामिल है। बाद अज़ां काबीना ने वज़ीर सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक रिपोर्ट सुनी और फैसला किया कि इस सिलसिले में तमाम एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव की सूरत हाल और सेहत के इशारियों को देखते हुए सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि पाबंदियों को उठाने के चौथे मरहले को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। जीसीओ ने कमेटी का तफसीली बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पहला मरहला 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा और मिड सितंबर तक सूरत हाल का जायजा लिया जाता रहेगा और पाबंदियों को उठाने या दोबारा आयद करने पर गौर किया जाएगा और फिर दूसरे मरहले पर अमल दरामद सितंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होगा। चौथे मरहले के पहले हाफ में आम नमाजों और जुमे के लिए तमाम मसाजिद को खोला जा रहा है। इसी तरह बाजारों को भी खोला जाएगा और शर्तों के साथ तकरीबात, स्पोर्ट्स इवेंट, सिनेमाज, थिएटर, एग्जीबिशन, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया जाएगा, लेकिन फुल कैपेसिटी के साथ नहीं। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने कहा कि पाबंदियों को उठाने या न उठाने का फैसला
عوام کے تعاون اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے ساتھ مربوط ہے۔ دریاسنا وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزارت صحت کے تعاون سے ملک کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ایک محفوظ اور صحت مند ماحول کو یقینی بنانے کے لیے متعدد احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیا ہے۔ جاپان میں قطر کے سفیر جناب حسن بن محمد رفیع العمادی نے میاگی نامی علاقے میں قطر جاپان دوستی فنڈ کی فنڈنگ سے تعمیر کیے گئے اوناگاوا پرائمری اور مڈل اسکول کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس اسکول کو سونامی اور زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد باز آبادکاری کی کوششوں کے ضمن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ زلزلہ اور سونامی 2011 میں آئی تھی۔ اس موقع پر اوناگاوا کے میئر جناب یوشیاکی نے اس کرائسس کے دوران قطر کی جانب سے جاپانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور متاثرہ علاقوں کو دوبارہ آباد کرنے کی کوششوں میں قطر جاپان دوستی فنڈ کی حصہ داری اور شرکت اور قطر کے انسانی موقف کی تعریف کی۔ جاپان سے اب جمہوریہ صومالیہ چلتے ہیں، جہاں قطر ترقیاتی فنڈ کی کوششیں جاری ہیں اور اس ملک کے ترقیاتی منصوبوں کی سپورٹ کی جا رہی ہے، جس کے تحت دارالحکومت مقادیشو کو افغوا نامی علاقے سے ملانے والی ہائی وے پر اسفلٹ بچھانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے مقادیشو بندرگاہ کے ذریعے جوہر نامی شہر سے آنے والے زرعی سامان کو ایکسپورٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کے ذریعے جمہوریہ صومالیہ کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ شام میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور اوچھا کی سپورٹ سے زندگی بچانے والی غذائی اور دیگر خدمات فراہم کرنے کے لیے اعلان کردہ پروجیکٹ پر عمل درآمد کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس منصوبے سے تقریباً 15 قسموں اور 24 پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والے 1,27,000 سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل 26 اگست 2020 کو ملک میں کورونا کے 244 نئے کیس رجسٹر کیے گئے تھے، جن میں سے 230 لوکل پیشنٹس ہیں، جبکہ 14 افراد ایسے ہیں جو حال میں بیرونی سفر سے لوٹے ہیں اور گھروں میں کوارنٹین ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ مزید 240 افراد کی صحت یابی کے بعد ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,14,558 ہو گئی ہے۔ کووڈ 19 پر قابو پانے کے لیے قطر کی جانب سے نافذ کی گئی پالیسی کی تعریف WHO میں وبائی امراض کے خطرات کا مقابلہ کرنے والے ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جناب عبد الناصر ابو بکر نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں اب بھی اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد کا کم ترین ریشو ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز میں سے ایک کام کر رہا ہے۔ WHO کی جانب سے قطر کی ہیلتھ پالیسی کی تعریف کا گواہ ICU کی اعلیٰ ترین خدمات ہیں، جو ہضم میں بیریک اسپتال اور دیگر جگہوں پر مریضوں کو دی جا رہی ہیں۔ ادھر عالمی سطح پر کورونا کے متاثرین کی تعداد 2,40,00,000 تک پہنچا چاہتی ہے اور اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 8 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ کووڈ 19 کو شکست دے کر ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,60,00,000 سے زیادہ ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اس وبا کے نئے گڑھ سامنے آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں انسانی زندگی پر اس کے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران کہا ہے کہ وہ علاقائی امن کی خاطر اسرائیل اور UAE کے درمیان ہونے والے معاہدے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی اہلکار نے خطے کے حالیہ دورے میں بحرین میں اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے اور بالخصوص اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ اور عالمی جوہری ادارے IAEA نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے اس کے انسپیکٹرز کو 2 نئے ایٹمی مقامات میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی حامی بھر لی ہے۔ IAEA نے
عہد کیا کہ وہ ان مقامات کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے سلسلے میں مکمل رازداری برتے گی۔ ایران کی جانب سے اس منظوری کے بعد اس پر دباؤ میں کمی آئے گی۔ دریں اثنا سیکورٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کو دوبارہ لگانے کی واشنگٹن کی کوششوں کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ جنوبی سوڈان کے صدر جناب سلوا کیئر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر جنوبی سوڈان میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ قطر کی وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ اور سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 دوحہ سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المؤمن نے۔